بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ معلوم ہوا کہ خدا نے عزت اور کامیابی مومنین کے لیے لکھی ہے، جو آخرت میں تو ضرور ان کو ملے گی، مگر دنیا میں ممکن ہے کہ ظالم مومن کو بے عزت کریں اور دنیا میں کامیاب نہ ہونے دیں، مگر اس طرح وہ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ خدا نے ہمیں عزت اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے۔ خدا مومن کا امتحان اس طرح بھی لیتا ہے کہ وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ جو خدا کے سوا کسی اور سے عزت مانگتا ہے اس کو وہ عزت تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ عزت یہ ہے کہ حق کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ سچ بولنے میں عزت ہے، جھوٹ بولنے میں ذلت ہے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار 78۔ مومن کی عزت رات کو نماز تہجد میں کھڑا ہونا ہے اور لوگوں کو تکلیف نہ دینے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ مومن کی عزت اچھا اخلاق اور دوسروں کی عزت کرنے میں ہے اور لوگوں پر اعتراض یا غیبت نہ کرنے میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام۔ حلم اور بردباری سے بہتر کوئی عزت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 77۔ خدا کے مقرر کیے ہوئے حاکم اولو الامر مراد امام جو خدا کا مقرر کیا ہوا ہو، اس کی اطاعت میں مومن کے لیے مکمل عزت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ خدا کی اطاعت۔ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا عزت والا پالنے والا مالک ہوں، اس لیے جو عزت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میری عملاً اطاعت کرے۔ حدیث قدسی مروی از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال 34101۔ جو شخص قوم، قبیلے، مال و دولت، حکومت اور سلطنت کے بغیر رعب و دبدبہ اور عزت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ خدا کی نافرمانی چھوڑ کر اس کی عملاً اطاعت کرے۔ از جناب رسول خدا از بہار جلد 44۔ جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صرف خدا سے ڈرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 70۔ تقویٰ یعنی خدا سے ڈر کر برائی کو چھوڑ دینے سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 70۔ اگر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو دولت لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنی طمع کو کاٹ دو، کیونکہ تمام انبیاء کو عزت اور مقام ملا، وہ اسی طمع کو لوگوں سے کاٹ لینے سے ملا۔ صرف خدا سے امید اور توقع رکھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 13۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جو شخص لوگوں سے انصاف کرتا ہے خدا اس کو عزت دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 75۔ جس نے حق کو چھوڑا وہ ذلیل ہوا اور جس نے حق کو اپنا لیا وہ عزت والا ہو گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جو کسی کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے خدا اس کے بدلے میں اس کو دنیا و آخرت کی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار 77۔ تین خوبیاں ایسی ہیں کہ خدا ان کی وجہ سے دوسری نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 1، تواضع یعنی دوسروں کی عزت کرنا اور خود کو حقیر سمجھنا۔ خدا اس کے ساتھ سربلندی اور عزت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، خود کو کمزور اور ذلیل گناہگار سمجھنا، اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔
نمبر 3، پاک دامنی ہوتی ہے تو خدا دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 75۔ اپنی زبان قابو میں رکھو تو عزت ملے گی۔ لوگوں کے قبضے میں خود کو نہ دو ورنہ تمہاری گردن جھک جائے گی۔ نمبر 3، لوگوں کی تابعداری نہ کرو ورنہ ذلت ہوگی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، از بہار، جلد اول۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 3 چیزیں حق ہیں۔ نمبر 1، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دینے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس پر ظلم ہوتا ہے پھر خدا بدلہ لینے کی قدرت اس کو عطا فرماتا ہے، لیکن اگر وہ غصے کو پی جاتا ہے تو خدا اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگوں سے مانگتے رہنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو خدا فقر و فاقے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے، خدا اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جنت میں محمد و آل محمد کے ساتھ داخل ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، از بہار، جلد 82۔ اس لیے کہ غصے کو پینا اور صبر کرنا محمد و آل محمد کی عملاً پیروی کرنا ہے، اور محمد و آل محمد نے فرمایا ہے کہ ہمارے پیروکار ہمارے ساتھ ہمارے درجات میں ہوں گے۔ الحدیث، درجات عمل سے ملتے ہیں، جب عمل وہی ہے تو درجہ بھی وہی ملے گا انشاءاللہ۔ جو برائیوں سے الگ ہو جاتا ہے اور قناعت اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر۔ مالک مجھے اپنی نگاہوں میں ذلیل اور لوگوں کی نگاہوں میں عزت والا بنا دے۔ لوگوں میں میرا درجہ اتنا بلند کر اور اتنا ہی مجھے اپنی نظروں میں پست کر دے۔ مجھے اپنی بارگاہ میں عاجز، کمزور، ذلیل اور لوگوں کی نگاہوں میں باعزت بنا دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، از صحیفہ کاملہ سجادیہ۔ تنہائی، جو شخص لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر خدا سے لو لگاتا ہے خدا بھی اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر۔ دیر تک اکیلے رہنے سے غور و فکر کی عادت پڑتی ہے اور غور و فکر کرنے سے جنت کے راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت لقمان، از بہار، جلد 11۔ اس شخص کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے جو لوگوں سے بہت زیادہ ملتا رہتا ہے، کیونکہ اکیلا رہنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر۔ خدا کے نزدیک قابل رشک وہ ہے جو نمبر 1 مومن ہے، یعنی دل سے سمجھ کر خدا رسول کو مانتا ہے۔ نمبر 2، جس کا مال، اولاد اور اہل و عیال کم ہے۔ نمبر 3، نماز میں جس کا حصہ زیادہ ہے۔ نمبر 4، وہ خدا کی عبادت اچھے طریقہ یعنی پوری توجہ سے انجام دیتا ہے۔ نمبر 5، اکیلے میں بھی چھپ کر خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ نمبر 6، لوگوں میں گمنام ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از تنبیہ الخواطر، صفحہ 149۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد.